شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ آج کا دن امہات المومنین کا دن ہے، ازواج مطہرات کا دن ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بنت زمعہ۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نام قریش کے قبیلہ عامر بن لوئی سے تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: سودا رضی اللہ تعالی عنہا بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی۔ ماں کا نام سموس بنت قیس تھا جو انصار کے خاندان بنو نجار سے تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہا بن عمرو سے ہوا۔ اللہ تعالی نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو نہایت صالحہ طبیعت عطا کی تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا، انہوں نے فوراً اس پر لبیک کہا۔ ان کے سعید الفطرت شوہر نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہا بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ کئی برس وہاں رہ کر مکہ واپس لوٹے، جہاں چند دن بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وفات پائی تھی۔ بن ماں کی بچیوں کو دیکھ دیکھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک افسردہ رہتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانثار صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حکیم نے ایک دن بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملول دیکھتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے سپرد تھی۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رفیق و غمگسار کی ضرورت ہے۔ اگر اجازت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ثانی کے لیے سلسلہ جنبانی کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئیں اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بیان کی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بخوشی حرم نبوی بننے پر اظہار رضامندی کیا۔ ان کے والد زمعہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کر لیا اور اپنی لخت جگر کا نکاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 درہم پر خود پڑھا دیا۔ نکاح کے بعد ان کے صاحبزادے عبداللہ گھر تشریف لائے۔ وہ ابھی تک مشرف بے اسلام نہیں ہوئے تھے۔ اس نکاح کا حال سن کر سخت رنجیدہ ہوئے اور سر پر خاک ڈالی۔ مشرف با اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں ساری عمر اپنی اس نادانی کا بہت قلق رہا۔ یہ مبارک نکاح باختلاف روایت اواخر رمضان یا شوال 10 ہجری کے بعد باسط میں ہوا۔ زرقانی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ اپنے پہلے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں ایک دفعہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ تکیہ کے سہارے لیٹی ہیں کہ آسمان پھٹا، چاند ان پر گر پڑا۔ انہوں نے یہ خواب حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا تو وہ بولے: اس خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں عنقریب فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ واقعی اس خواب کی تعبیر چند دن بعد پوری ہو گئی۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ بعض کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ثانی ہوا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں سے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو ساتھ لے کر آئیں۔ چنانچہ وہ سب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ آئیں۔ آیت حجاب کے نزول سے بیشتر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت وغیرہ کے لیے باہر تشریف لے جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ ازواج مطہرات کو باہر نہ نکلنا چاہیے۔
اس کے لیے وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے۔ ایک دن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھیں کہ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بلند و بالا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور کہا، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کو ہم نے پہچان لیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سخت ناگوار گزرا اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس واقعے کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی اور تمام خواتین پردہ کی پابند ہو گئیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کسی قدر تیزی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ظرافت بھی تھی، جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات محظوظ ہوتے تھے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کبھی کبھی وہ جان بوجھ کر بے ڈھنگے پن سے چلتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ہنس پڑتے تھے۔ ایک دن رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک رکوع میں رہے۔ صبح ہوئی تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو نماز میں آپ نے اتنی دیر تک رکوع کیا کہ مجھے اپنی نکسیر پھوٹنے کا اندیشہ ہو گیا، چنانچہ میں بڑی دیر تک اپنی ناک سہلاتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر متبسم ہو گئے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نہایت رحم دل اور سخی تھیں۔ جو کچھ ان کے ہاتھ آتا تھا اسے نہایت دریا دلی سے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستکار تھیں اور طائف کی کھالیں بنایا کرتی تھیں۔ اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اسے راہ اللہ میں خرچ کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان کی خدمت میں درہموں کی ایک تھیلی ہدیتاً بھیجی۔ انہوں نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، درہم۔ بولی، تھیلی میں کھجوروں کی طرح؟ یہ کہہ کر تمام درہم ضرورت مندوں میں اس طرح بانٹ دیے جس طرح کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن زیادہ ہو چکا تھا، یعنی عمر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوعمر تھیں، اس لیے انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی، جو انہوں نے خوشی سے قبول کر لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، میں نے کسی عورت کو جذبہ رقابت سے خالی نہ دیکھا سوائے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پاکیزہ اخلاق کی حامل تھیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سوائے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ اس کے جسم میں میری روح ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئیں۔ چونکہ دراز قد اور فربہ اندام تھیں، اس لیے تیز چلنے سے مجبور تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے روانگی سے پہلے انہیں چلے جانے کی اجازت دے دی تاکہ ان کو بھیڑ بھاڑ سے تکلیف نہ ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھنا۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حج اس حکم کی تعمیل نہایت سختی سے کی۔ دوسری ازواج مطہرات ادائے حج پر اس حکم کا اطلاق نہیں کرتی تھیں، لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ساری عمر گھر سے باہر نہ نکلی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی، میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب اللہ کے حکم کے مطابق گھر سے باہر نہ نکلوں گی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 22 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب سے ان کے ایک فرزند تھے جن کا نام عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انہوں نے خلافت فاروقی میں جنگ جلولہ میں شرکت کی، نہایت بہادری سے لڑ کر رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں ان کی ہوئی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے ایک صحیح بخاری میں ہے اور 4 سنن اربع ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کو ان عظیم خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔
آمین ثم آمین۔